لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى السلام عليكم الكرام. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو ان کے ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ رہتی ہے، یعنی تمام چیزوں سے زیادہ رہتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ فرمایا تم میں سے کسی کا بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سچا پکا مومن تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. ہمارے دل میں، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. بلکہ ایک آیت میں اللہ نے اعلان کر کے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے فرمایا کہ فلاں چیزوں سے، یہ جو چیزیں ہیں وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. تمہیں مال کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، ماں باپ اور دوسری چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال قربان کرنے سے زیادہ ہو گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات فرمائی. ہمارے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور جن کے دلوں میں ان دونوں سے محبت ہوگی اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز سے محبت ہوگی. ان کے لباس سے، ان کی شکل و صورت سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی سنتوں سے، ایک ایک ادا سے محبت ہوگی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ بات سب سے زیادہ ہے. ان کی محبت ان کے دلوں میں جوش ایسا مارتی تھی. فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول آپ کی یاد ہمیں جب آتی ہے اور ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا.
ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ پر ایمان لائیں گے. وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے، چاہے مجھے دیکھنے کے لیے اپنے سارے مال کو خرچ کرنا پڑے، تب بھی ایسے مجھ سے غائبانہ محبت کرنے والے بعد میں پیدا ہوں گے کہ اپنا مال خرچ کر کے بھی اگر مجھے دیکھنے پر انہیں قدرت ہو تو قربان کر کے مجھے دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں اور اپنے دل کے اندر اطمینان پیدا کریں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت. جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی اس کے احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ذات سے محبت نہیں ہوگی تب تک آپ کی سنت سے ہمیں محبت نہیں ہوگی. آپ کے طریقے پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نہیں ملے. زبانی محبت نہیں کہ بس نعرہ لگا دیجئے، نعرہ رسالت اور نعرہ فنا. اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلو. یہ وہ محبت تھی صحابہ کرام میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو صحابہ کرام کا کیا حال تھا، ان کے دلوں کا کیا حال تھا. لوگوں کو اس خبر پر یقین نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں رہے دنیا میں. جیسے اچانک کسی کی موت کی خبر آ جاتی ہے، انتقال کی خبر آ جاتی ہے تو یقین نہیں ہوتا ارے وہ تو اچھے خاصے تھے اور چلتے پھرتے تھے. اس طرح حالانکہ آ کر کے انہوں نے مسجد نبوی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور دل کے اتنے مضبوط، یقین نہیں آتا تھا. کہا کہ نہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی گئے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور پھر ان کی خبر لیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پردہ فرما چکے. یقین نہیں آتا تھا. سب کی سب حالت یہ تھی کہ کوہرام مچا ہوا تھا مدینے میں. مسجد نبوی میں آ کر لوگ رو رہے تھے. بالکل دل پر انہیں اپنے اختیار نہیں تھا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا ایک ایسی شخصیت تھی کہ آپ اطمینان سے آئے، چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ موت برحق ہے اور یہ جان لے. مدینے میں مسجد نبوی کے منبر کے پاس آپ نے آ کر کے اعلان کیا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اور پھر وہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول. صحابہ کرام کے دلوں فرماتا ہے کہ گویا اس دن مدینے میں اندھیرا چھا گیا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم سم بیٹھے تھے، بولا ہی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع سے رہے، اپنے جان و مال کو لگایا، آپ کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والے، آپ کی ایک ایک منشا پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے. یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو صحابہ تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جمادات تک، حیوانات تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام قصوہ تھا. ہجرت کے موقع پر آپ نے اسی اونٹنی سے سفر کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی تھی. آپ نے کہا آپ کو میں یہ ہدیہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، غار ثور میں جہاں 3 دن آپ چھپے رہے
آپ چاہتے تھے کہ میں اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں ہجرت کروں، دوسرے کے مال سے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میری جان میرا مال سب آپ کا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس کی تمہیں قیمت دوں گا، دام بتاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دام بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں بتاؤ، پھر قیمت دی۔ اسی اونٹنی سے ہجرت کا سفر کیا۔ اس اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہو گئی، آپ اس کے پشت پر سوار ہیں اور قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، وحی الہی نازل ہو رہی ہے، اور اتنی مضبوط اونٹنی تحمل والی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کا سر کسی کے ران پر ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بس اب پھٹ جائے گی ران، اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ زید بن ثابت اور دوسرے کئی قرہ نے آپ فرمایا کہ اس حالت میں وحی نازل ہوئی، اونٹنی پر آپ سوار تھے، لگتا تھا اونٹنی کی ہڈی چرمرا جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اسی اونٹنی پر آپ نے بدر کا سفر کیا، غزوہ احد آپ نے اسی اونٹنی پر، اور پھر وہ حج کا موقع، حجۃ الوداع، اس اونٹنی کو یہ شرف حاصل تھا کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر تشریف فرما ہو کر آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو اس عالم انسانی میں آج تک سونالے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اسی اونٹنی کو یہ شرف حاصل تھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے اور اس کے 2 سال کے بعد جب آپ پردہ فرما چکے، اس اونٹنی سے آپ کو اور اونٹنی کو آپ سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، صحابہ سے فرمایا یہ بابا ہے، یہ مدینہ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ احد پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں احد پہاڑ سے محبت ہے۔ یہ جمادات جن کے اندر جان نہیں ہے وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کا یہ حال تھا۔ ان لوگوں نے تو کسی طرح صبر کیا، وہ اونٹنی تڑپ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنی آنکھیں ادھر ادھر دوڑا رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر اتنی بے چینی تھی کہ میں کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، آپ کہاں ہیں۔ ادھر ادھر دوڑی ماری پھرتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے، اس نے کھانا پینا بند کر دیا، اور آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلاش کر رہی ہے، کبھی اس گلی جا رہی ہے، کبھی اس راستے پر جا رہی ہے، اور اپنے محبوب آقا کو تلاش کر رہی ہے۔ اس کی محبت اتنی سچی تھی، اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا، ایک دانہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین تھی، آنکھوں سے اتنا آنسو بہا کرتا تھا کہ صحابہ کرام سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے یہاں تک کہ آ کر کے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی تاکہ یہ کہیں جا نہ پائے، اور اسی حالت میں کچھ دن رہ کر اس اونٹنی کا دنیا سے چلی گئی، پردہ فرما گئی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہیں دیکھا، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا اس نے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جانوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت۔ آپ جہاں خطبہ دیا کرتے تھے، مسجد نبوی کا ایسے محراب آج کل بنا ہوا ہے، اس کے بائیں طرف ایک ستون ہے، اس کا نام اسطوانہ مخلقہ ہے، ایک دم ممبر کے پاس، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ ممبر بننے سے پہلے آپ اس پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے، ان کے لڑکے بڑھئی کا کام کرتے تھے، ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا ایک ممبر بنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس پہ خطبہ دیا کریں، اس پہ بنتا نہیں ہے ٹیک لگا کر کے ان کو خطبہ دینا۔ انہوں نے ایک ممبر بنا دیا، اور جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خطبہ شروع کیا تھا
तब तक मस्जिद से रोने की आवाज आई। सहाबा को इल्म नहीं था कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया और देखा कि इसी सुकून से आवाज आ रही थी। आप उसके करीब गए, वो सिसक रहा था, रो रहा था। आपने उसको सीने से लगाया, उसके रोने की आवाज और इस तरह तेज हो गई जैसे कि एक सिसकता बच्चा जब उसको माँ अपने सीने से लगाती है तो उसकी सिसकियां और तेज हो जाती हैं। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की याद यहाँ की जाती थी, अल्लाह का नाम लिया जाता था, अब ये उससे महरूम हो गया, उस जुदाई पर ये रो रहा है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओ और फिर तुम्हें तुम्हारे इस खजूर के तने में फूल भी आया करे और खजूर भी लगे और हुज्जाजे किराम आकर के तुम्हारे फल को खाएं क़यामत के दिन तक। और अगर तुम ये चाहो कि तुम जन्नत में मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें दफन कर दूं। उस तने ने, खजूर के तने ने कहा कि मैं तो आपके साथ जन्नत में जाना चाहता हूँ। आज फिर वही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दफन कर दिया जहाँ आज मिंबर है। तो जानवरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत, खुश्क टहनियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत, तो हम तो कहे वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों में सबसे ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होती है। तो भाई अल्लाह की मोहब्बत यह है और रसूल से मोहब्बत यह है कि हम अल्लाह के हुक्मों पर चलें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।